الحمد للہ رب العالمین۔ میں انگلینڈ سے آئی ہوں۔ جو لوگ آپ سے پستانوں وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا جواب نہ دیا کریں۔ میری بیٹی میں کیا کروں؟ اگر میں جواب نہ دوں کہیں کہ جی ہماری پرچی پڑھی نہیں ہے، پھینک دی ہے، اور اگر جواب دیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے مجھے بیٹی بیچاری کہتی ہے کہ پستان کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو شرمندہ کریں کہ ایسے نہ پوچھیں آئندہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ پوچھنا تو پڑتا ہے، جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی 8 ذی الحج کو پاکستان سے آئے گا تو وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کے آ گیا۔ ویسے میری بیٹی ایسی باتیں پوچھنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، صحیح حدیث ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر میں حیض سے پاک ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے کپاس اندر رکھو کچھ دیر تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی تم صاف ہو گئی ہو، کپاس پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ اس نے کہا جی میں اندر کیسے رکھوں؟ اب ایسی باتیں اللہ کے نبی سے بھی پوچھتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے بھی اس کو پکڑا، کہا ادھر آ جاؤ میں سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی پھر چوستے رہیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اعوذ باللہ پڑھ لیا۔